بارے میں آپ نے کہا کہ نیو یارک ٹائم نے بھی ابھی لکھا ہے یہ کہ جو مودی صاحب ہیں وہ اس وقت ان کی گورنمنٹ جو سی ہے وہ لویسٹ ایپ پہ ہے، اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ ابھی جو جنرل جنتا ہے ان کی وہ بھی ان سے ناخوش ہیں۔ یہ صرف جنتا ناخوش نہیں ہے، ان کی ملٹری لیڈرشپ کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اجیت دوول اور مودی جی کی جو پالیسیز ہیں انہوں نے بھارت کو اس وقت بند گلی میں لا کھڑا کیا۔ اور جہاں تک شرما جی کہہ رہے تھے کہ نیو یارک ٹائم ہی لکھتا ہے کہ مودی جی کی بڑی شہرت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ بہت مشہور ہو چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں بہت زیادہ مشہور ہوں گے۔ جو کچھ حرکتیں انہوں نے کی ہیں فاشسٹ اور ریشزم کے جو انہوں نے مثالیں قائم کی ہیں، اس میں تو ان کی ابھی بہت اور زیادہ بڑھاوت ہونی ہے ان کی شہرت کی۔ لیکن میں جنرل صاحب سے بڑا حیران ہوں جب انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان بہت خوش ہیں۔ جی فضا، آپ روہت شرما کو فیمس اور نوٹوریس میں فرق بھی سمجھا دیں۔ جی بالکل، فیمس اور نوٹوریس میں فرق یہ دیکھیں، فیمس ہوتا ہے کسی اچھے کام کے لیے، ورنہ تو گوڈسے بھی بہت فیمس ہیں جنہوں نے گاندھی جی کا مرڈر کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ انسان نہیں تھا۔ دیکھیے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس طرح جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ مسلمان جو ان سے وہ بہت خوش ہیں بھارت میں، تو وہ تو جو دلی کا ہنسا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان وہاں کتنا خوش ہوئے۔ جب یہ جو شریعت بل تھا اور یہ رجسٹر والا واقعہ تھا، اس پہ جو کچھ ہوا اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا بڑا ادھر ماسکر ہوا مسلمانوں کا۔ اور آپ سوشل میڈیا کو میرے خیال میں پراپرلی جنرل صاحب فالو نہیں کر رہے، یا کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیے کہ وہاں مسلمان کس اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر شروع میں اگر آپ کی ایک ڈسکشن میں آپ نے کووڈ-19 کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کسی ایک خاص جماعت سے پھیلا ہے، تو میں بڑا حیران ہوں، وہ اس جماعت سے پھیلا ہے جس کی تعداد ہندوستان میں لیس دین 1% ہے، تو باقی جو 99.99% جس میں 80% ہندوز ہیں ہمارے وہاں اس ریلیجن سے ان کا تعلق ہے، ان سے کیوں نہیں وہ پھیلا؟ صرف چند لوگوں سے اگر وہ پھیلا اور وہ 30% سے زیادہ پھیل گیا اور وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مودی جی کی تو گورنمنٹ بالکل ہی ان کو تو استعفیٰ دے کے گھر چلا جانا چاہیے۔ یعنی اس حد تک نااہلی اور اس حد تک نالائقی کہ اس وقت پورا ویسٹرن جو یورپ ہے وہ بھی ابھی یہ برملا کہنا شروع ہو گیا ہے کہ اس وقت مودی نے اس خطے کو جس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا آپ اتہاس میں جائیے اور دیکھیے کہ پچھلے چند دنوں میں 2 مہینوں میں 4 مہینوں میں جو واقعات رونما ہوئے خطے کے اندر، جس میں افغانستان ہے، ایران ہے، اور وہاں جو کچھ ہوا ہے، جس طرح فاٹا ہم نے اپنے اندر ضم کیا، وہاں ان کو ایک عظمیت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جس طرح نیپال نے کالا پانی کو اچانک اٹھ کے، چھوٹے سے ملک نے جو کل تک ان کی سبجوگیشن میں تھا، اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ ہمارا ایریا، آپ کون ہوتے ہیں؟ جہاں بھوٹان اور چائنا کے معاملے میں ایک بڑا بھائی یا بڑھ کے بھیا کا رول ادا کرنے کے لیے یہ سامنے آئے، کیونکہ ان کو یہ شک پڑ گیا کہ چکن نیک کو اگر ڈومینیٹ کر لیا چائنا نے تو ان کی 7 سسٹر سٹیٹس ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے ڈاکٹر فضا کہ اس وقت آن دی ورج آف ڈیزاسٹر کھڑا ہوا ہے انڈیا، اور اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہوگا، نہ جنتا، نہ اس کے اندر سینک ذمہ دار ہوں گے، نہ اس کے اندر اپنا یہ میڈیا ذمہ دار ہوگا، اس کا واحد اور واحد ذمہ دار ہوگا بھارتیہ جنتا پارٹی۔ آخری بات میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ RSS کا ایک لیڈر گاؤں شہر جا کے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ 13 لاکھ جو سینا ہے اس وقت فوج ہے بھارت کی، یہ اس نے کچھ نہیں کرنا ہے، ایکچولی تو ہم ہیں، لڑنا تو ہم نے ہے اور ہم تیار ہیں، ہم بالکل ان کی طرح ڈسپلن ہیں اور ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ یعنی اس سے بڑی عظمیت 13 لاکھ سٹینڈنگ آرمی کی ہو سکتی ہے، ایک نیوکلیر پار کی کہ ایک دنگا بردار فورس ان کو کہہ رہی ہے کہ ٹینشن نہ لیجیے، چائنا کے ساتھ ہم لڑیں گے۔ تو میں روہت آپ کی طرف بریک کے بعد آؤں گی۔ اوریہ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ راج قادیان صاحب نے کہا کہ یہ ٹاکرا، اس کا نام کچھ اور ہونا چاہیے۔ پاکستان اور بھارت جب آمنے سامنے آئیں گے، یہ تو حقائق کو نہیں مانتے، ان سے کشمیر کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے، ہمارا اٹوٹ آنگ ہے جس کی انگ میں گولیاں چلاتے، باقی تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تو پھر پاکستان بھارت آمنے سامنے آئیں گے تو ٹاکرا ہی ہوگا نا؟ جی اوریہ صاحب۔ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت یہ 2 ملک ایسے ہیں کہ جو 1947 کے اندر وجود میں آئے، لیکن پتہ نہیں بھارت پورے کے پورے میں یہ تاثر دیا جاتا رہا ہے کہ جیسے بھارت بہت بڑا کو ملک تھا، بہت پہلے سے اکٹھا چلا آ رہا تھا۔ ایکچولی تو انگریز نے بھارت کو کالونائز نہیں کیا، انگریز نے بھارت کو آرگنائز کیا ہے، ورنہ سے پہلے تو یہ 560 570 چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زبردست قسم کی ایک زمین تھی جس میں سارے راجہ مہاراجے تھے اپنے طور پہ چلتے تھے۔ یہ اتنی بڑی ایک بہت بڑی ماس کی جو گورنمنٹ بنی ہے اس نے بہت سارے پرابلمز بھی کریٹ کیے ہیں اور اس نے ایک ہیجیمونک صورتحال۔ مسلم کرسچن سکھ بڑے خوش ہیں۔ ایک آپ کو واقعہ میں بتا دیتا ہوں، ہمارے جو سب سے بڑے کرٹک ہیں، جو سرکار کے کرٹک ہیں، وہ ہیں اویسی، جو پولیٹیشین بھی ہیں۔ ایک بار ایک پروگرام میں پاکستانی نے سوال پوچھا تھا،
उन्होंने कहा कि भारत के मुस्लिम खुश नहीं, उन्होंने उसको चुप कराया कि हमने अपना फैसला 1947 में लिया था, हम बड़े खुश हैं। आप अपने मुस्लिम की बात कीजिए। आपने अपने आप को पूरे मुस्लिम समाज का एक नुमाइंदा बना रखा है, और तो कोई नहीं मानता। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कहते हैं कि हमें मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हैं। आपने तो मलेशिया में भी OIC के बदले में एक नई ऑर्गेनाइजेशन टर्की मलेशिया से मिलकर खड़ी की थी। जब आपको डांट पड़ी सऊदी अरेबिया वगैरह से तो आप चुप हुए थे। तो आप ये नुमाइंदगी रहने दो। आपके मुल्क में क्या मसले हैं, हमारे मसले क्या है, उनको छोड़ दो, हम सब लेंगे। अच्छा ब्रिगेडियर अमजद, ठीक है जनरल साहब, आपका पॉइंट है कि ब्रिगेडियर अमजद को शामिल गुफ्तगू करती हूँ। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब ये बातें आपने सुन ली कि इनसे सवाल जो पूछा जाता है उस सवाल को डिफेंड करने के लिए अपनी को कहानी शुरू कर देते हैं। आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? साथ ही साथ जाली ऑपरेशन करके भारत आखिर क्या हासिल करने की कोशिश करेगा? क्या इसका मकसद हो सकता है? इसके पीछे आपको क्या समझ आता है? क्योंकि अब दोबारा ऐसी बातें सामने आ रही हैं और भारत तो नहीं, आपको पता बाज आता है इस तरह की हरकतें करने से। स्टूपिड हरकतें। जनरल साहब की बात का जवाब देने से पहले मैं आपका जो इंट्रो है उसके